اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی سے مقصد کیا ہوتا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا محض خدا کے نام پر خون بہا دینا قربانی ہے، یا گوشت کھا لینا قربانی ہے، یا جانوروں کو ذبح کر دینا قربانی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز جاتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کی کیفیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ حمدا کثیرا کما یلیق بجلال وجہہ وعظیم سلطانہ وسلطنتہ، وصلاة وسلاما على افضل انبیائہ محمد بن عبد اللہ الصادق الامین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَقَامٍ آخَرٍ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَقَالَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَقَالَ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ حاضرین مجلس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات، ان کی پوری زندگی کا اگر ہم معائنہ کریں، اس کا مشاہدہ کریں تو مختلف آزمائشوں کا مجسم اور پیکر ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ جہاں ایک طرف نمرود کے ظلم و ستم سے رعایا پریشان ہے، تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی نہ صرف یہ کہ بت فروشی کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، بلکہ بت فروشی کے ساتھ ساتھ بت تراشی اور سنگ تراشی کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت فروشی اور بت تراشی کا بھی کام جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس طور پر مختلف آزمائشوں کا مجسمہ ہے۔ خود قرآن کریم اس بات کا دعوے دار ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں کے ذریعے آزمایا، بہت سے امتحانات میں ڈالا، بہت سی ابتلاءات کے ذریعے ان کو آزمانا چاہا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قدم پر، ہر آزمائش کے موقع پر اور ہر اسٹیپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھرا ثابت کر کے دکھلایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابتلاءات میں، اپنے امتحانات میں، اپنی آزمائشوں میں کھرے اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عالم آدمیت کا، عالم بشریت کا اور پوری انسانیت کا امام بنایا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو پوری انسانیت کا، تمام لوگوں کا امام بنائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، امام الناس کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مختلف قربانیاں پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا چیلنج اور بڑا امتحان تھا آگ میں کود جانا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کے امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑے آگ میں۔ اس طرح اپنے آپ کو ہر موقع پر، ہر محاذ پر، ہر امتحان کے موقع پر اپنے آپ کو کھرا ثابت کیا۔ ان کی زندگی کے بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے عظیم الشان کام ہے اور سب سے عظیم الشان امتحان جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے محبوب ترین چیز کی قربانی پیش کر دینا، یہ عظیم الشان کام اور یہ عظیم الشان سنت وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
محض خوشنودی رب کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں انجام دی۔ محترم دوستو، یہ ذوالحج کا مہینہ جو اسلامی سن تقویم کا 12واں اور آخری مہینہ ہوتا ہے، اس مقدس مہینے میں حج کے فرائض کی تکمیل انجام پاتی ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے اربعۃ اشہر کی تعبیر سے معبر کیا ہے۔ اس مقدس مہینے میں حج جیسے فریضے کی انجام دہی ہوتی ہے، اور یہ حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک نرینہ اولاد کا نہ ہونا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کی پیدائش آپ کے گھرانے میں ہوئی۔ وہ بچہ جب پروان چڑھا اور سن شعور کو پہنچا، جب اپنے باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بننے کے قابل ہوا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا گویا وہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف روایات کے مطابق کئی راتوں تک مسلسل یہ خواب دیکھا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے لخت جگر میں دیکھ رہا تھا کہ گویا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو قربان کر رہا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، غور سے سنیے کہ بچے کی تربیت کیسی کی تھی حضرت ابراہیم نے۔ بیٹے کا جواب، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، یہ فیضان نظر تھا۔ اقبال نے کہا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، حضرت اسماعیل کو اس قدر تربیت دینے والا کون تھا؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر جو بن پڑے گی میں سب برداشت کر لوں گا، نہیں، بلکہ کہا اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشنود رب کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، ان کے ہاتھ پیر باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور آپ کی گردن پر چھری چلانے لگے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے کو قربان کرنا مطلوب نہیں تھا، بلکہ اصل مقصد امتحان تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اس محاذ پر بھی اپنے امتحان میں کھرے اترے۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کی تمام امتوں پر اس سلسلے کو جاری کر دیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت پر، ہر قوم پر اس عمل کو اور سنت کو جاری کر دیا۔ چنانچہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر، امت محمدیہ کے ہر صاحب حیثیت پر بھی اس سنت کو واجب اور لازم قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص وسعت کے باوجود ان دنوں میں قربانی کو انجام نہ دے، قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، ہمارے جشن میں شرکت نہ کرے۔ یہ ہے قربانی کا وجوب اس امت محمدیہ پر۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل ان تین دنوں میں قربانی سے زیادہ افضل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمیں قربانی کے فرائض، ہمیں قربانی کے وجوب کو انجام دینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی سے مقصد کیا ہوتا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا محض خدا کے نام پر خون بہا دینا قربانی ہے، یا گوشت کھا لینا قربانی ہے، یا جانوروں کو ذبح کر دینا قربانی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز جاتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کی کیفیت ہے، تمہارا تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس تقوی کے حصول کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ یہ جاہ و ثروت، یہ عزت و دولت، یہ عزت و شرف کوئی چیز تقوی کے مقابل نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی کا مقصد تقوی کو حاصل کرنا ہے، اور تقوی کا فائدہ یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم قربانی ضرور انجام دیتے ہیں، لیکن قربانی کو محض خون بہا دینا یا گوشت کھا لینے تک محدود کرتے ہیں۔ قربانی اس لیے نہیں، بلکہ قربانی اس عظیم الشان سنت کی یادگار ہے کہ جس کے سلسلے میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا، ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، کہ اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ محترم دوستو، قربانی صرف خون بہا دینے کا نام نہیں، یا قربانی صرف ایک جشن کا نام نہیں، قربانی کو صرف ایک تہوار کے طور پر ادا نہیں کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے، اور قربانی کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا استحضار کیا جائے، اس کا احتساب کیا جائے۔ بندہ جس وقت گلے پہ چھری چلاتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کرتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ اس رب کی طرف کیا کہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جس نے آسمان و زمین کو کریٹ کیا، جس نے اس حسین کائنات کو سجایا، میں نے اپنا رخ اس رب کی طرف کر لیا۔ وما انا من المشرکین، جو قربانی میں انجام دے رہا ہوں یہ قربانی رسم و رواج کے طور پر نہیں، یہ قربانی نام و نمود کے لیے نہیں، یہ قربانی محض تہوار کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں بتائیے، اگر قربانی نام و نمود کے لیے ہوتی تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اور اپنے لخت جگر کو صرف نام و نمود کے لیے پیش کرتے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے خود کو سرنڈر کرتے ہوئے، اس کے حکم کی تعمیل میں اپنا سر نیاز، اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے تھے۔ ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ اور اس احتساب کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، اس کی مرضی میں اور حصول تقویٰ میں دنیا کی کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہے۔ قرآن کریم دوسری طرف اس طرف اشارہ فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کی سب سے محبوب ترین چیزیں ہوتی ہیں، کہ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے وہ مال جن کو تم نے سالوں سال محنت کر کے کمایا ہے، تمہاری وہ بزنس جس کے لاس ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، اور تمہارے یہ عالیشان مکانات جن میں تم رہتے ہو، ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں ان سب چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے سب سے زیادہ ہے، یا اللہ کی محبت کے مقابلے تمہیں ان سب چیزوں کی زیادہ محبت ہے، فتربصوا، اس کے بعد وارننگ ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اپنا فیصلہ نازل فرماتے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، تقرب خداوندی کو حاصل کرنا ہے، تقوی کے حصول کے لیے قربانی کی جائے، اور اس جذبے کے ساتھ قربانی کی جائے کہ جب ضرورت پڑے گی تو جس طرح آج جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، جانور کو اللہ کے حکم کے سامنے ذبح کر رہا ہوں، جانور کو نچھاور کر رہا ہوں، اس طرح اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی نچھاور کر دیں گے، اپنے مال و اسباب کو نچھاور کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی چیز ہمیں مانے نہیں ہوگی۔ تقوی کے احتساب کے ساتھ قربانی انجام دی جائے، محض رسم و رواج کے طور پر قربانی انجام نہ دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولا الى الوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا،
अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रंगो नस्ल और तुम्हारे ख़ानदानों को नहीं देखता, बल्कि अगर खुदा ताला किसी चीज़ पर नज़र रखता है तो तुम्हारे दिलों की कैफियत है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कुलूब को देखता है। व इला आमालिकुम, तुम्हारे आमाल को देखता है। और आमाल के लिए शर्त है नीयत का दुरुस्त होना। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार वो नीयतों पर है। अगर ये कुर्बानी महज रस्म व रिवाज के तौर पर की गई, नामो नमूद के लिए की गई और अपनी शोहरत के लिए कुर्बानी की गई, तो यही खुदा से दूरी का सबब बन जाएगी। और अगर इसी कुर्बानी को हुसूल तक़वा के लिए की गई, खुशनूदी रब को हासिल करने के लिए की गई, अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करते हुए उसके हुक्म की प्रैक्टिस और हुक्म की तामील की मश्क करते हुए अगर हमने कुर्बानी की, तो फिर यही कुर्बानी तक़र्रुब खुदाबंदी का ज़रिया बन जाएगी। हमें कुर्बानी को इस एहतिसाब के साथ करनी है कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से पेश की है, अपनी पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ कुर्बानियाँ पेश की है, इसी तरह हम भी जिस मुहाज पर, जिस कदम पर, जिस स्टेप पर, ज़िंदगी के जिस वक्त भी हमें कुर्बानियों की ज़रूरत दरपेश होगी, अपनी जान और माल के साथ अपनी हर चीज़ की कुर्बानी पेश करेंगे। इस एहतिसाब के साथ की जाए। कुर्बानी जज्बा इब्राहीमी, जज्बा खलीली के साथ अंजाम दी जाए। कुर्बानी से ज़्यादा कुर्बानी के पैगाम को समझा जाए और कुर्बानी पेश करते हुए इस चीज़ का एहतिसाब किया जाए कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने जान और माल की सब चीज़ की कुर्बानी पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के सामने गले पे छुरी चलाने से पहले अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को ख़त्म करें, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी पेश करें, अपने जज्बात की कुर्बानी पेश करें। ये कुर्बानी एक मश्क है, एक ट्रेनिंग है ज़िंदगी की उन कुर्बानियों के लिए जो अल्लाह के हुक्म के सामने कदम ब कदम हमें पेश करनी होती है। आम तौर से देखा जाता है कि ईद उल अज़हा के मौके पर महंगे जानवर ख़रीदे जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता कि कितनी कीमत का जानवर तुमने ज़मीन पर दे पटका है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला तक़वे की कैफियत को जानना चाहता है। मोहतरम दोस्तों, हमें कुर्बानी इस एहतिसाब के साथ अंजाम देनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ेगी अपनी हर चीज़ को खुदा के नाम पर निछावर कर देंगे। हमें कुर्बानी जज्बा इब्राहीमी और जज्बा खलीली के साथ अंजाम देनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग।